الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی سکیمیں اور جتنے بھی ترقیاتی کام نوشکی ڈسٹرکٹ میں ہوگا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. ہر مہینے ہماری طرف سے رپورٹ جایا کرے گی. آج ہم نے بڑی عرصے سے کوشش کر رہے تھے لیکن آج اس کی منظوری آئی ہے اور اتفاق سے آج آئی ہے. میں اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی یہاں پہ ترقیاتی کام جو پی ایس ڈی پی ہوتے ہیں اس کے تھرو چل رہے ہیں ان سب کا انہوں نے لسٹ بھیجی ہے اور ہمیں کہا ہے جی کہ ہم اس کی ماہانہ رپورٹ ان کو بھیجا کریں گے گورنمنٹ آف بلوچستان کو تھرو صدرن کمانڈ کے ذریعے سے بھیجیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس میں اگر 30-40% بھی ہم اس میں بہتری لے آئے تو وہ ہمارے لیے کافی ایک خوشی کی بات ہوگی. نمبر 2 انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر یہ غزنانی کے اوپر ہم ایک امیگریشن پوائنٹ کا ہم نے 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک امیگریشن پوائنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے یہ بڑے صاحب بات کر رہے تھے وہاں پہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا جو شراوک سے آنا جانا لوگوں کا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے چمن بارڈر پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک امیگریشن پوائنٹ بنے گا اور آپ کی جتنے بھی رشتہ دار آپ نے جانا ہے یا وہاں سے آپ کے رشتہ داروں نے ادھر آنا ہے وہ اس کے ذریعے باعزت طریقے سے اپنا کارڈ دکھا کے آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. نمبر 3 جہاں تک عزت دینے کی بات کرتے ہیں جی تو مجھے نہیں یاد پڑتا مجھے کسی نے کال کی ہو یا مجھے کسی نے کہا ہو کہ ملنے اور میں نے کہا ہو کہ نہیں میں مصروف ہوں یا وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اچانک آ گیا اور میں اگر دفتر میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں پھر تو ملاقات نہیں ہو سکتی. لیکن میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں کہ کوئی آ کے مجھ سے ملے اور آ کے مجھے بتائے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کریں. ٹھیک ہے نا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں مجھ پہ اور نظر جان صاحب پہ اپنا حق سمجھیں. آپ جب تک آپ اپنا حق نہیں سمجھیں گے جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ پولیس کا افسر ہے اور یہ آرمی کا افسر ہے تو اس وقت تک یہ دنیا شکایتیں رہیں گی. لیکن جس وقت آپ کو کوئی گلا ہوتا ہے آپ آ کے کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کرنل صاحب میں نے آپ کو کہا تھا یہ تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ یا آپ نے کہا تھا میں ملوں گا تو آپ کیوں نہیں ملے آپ نے کہا تھا میں فلانی جگہ آؤں گا تو آپ نے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ کریں اس طریقے سے یہ جب کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ آپس میں یہ جو دونوں جو قائم رابطہ ہے یہ قائم رہے گا. جو نوکریاں بکنے کی بات کر رہے ہیں تو نوکریاں خریدتا کون ہے؟ جو اس وقت جو حکومت تھے انہیں غدار کہلاتے تھے انہیں جیلوں میں ڈالتے تھے اور جب 1 یونٹ کی توڑنے کی کوشش کی گئی ہمارے لیڈر میر غوث بیزنجو 14 سال قید صرف اسی لفظ 1 یونٹ توڑ دے 14 سال وہ قید کاٹا. پھر ہمارے لیڈر جو سردار عطا اللہ خان کی شکل میں نواب خیر بخش مری کی شکل میں یا نواب بگٹی کی شکل میں انہوں نے ہمیں یہی ہدایت دی یہی کہا انہوں نے کہ یہ ہمارا بلوچستان ہے اس میں ہمارے لوگ پڑھے لکھے جب پڑھتے ہیں لوگ لکھتے ہیں وہ باشعور ہوتے ہیں ان میں شعور آ جاتا ہے. آگہی اس وقت آتا ہے جب معاشرہ پڑھا لکھا ہو. جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے سامنے بلوچستان کے جو خطہ ہے اس پہ آپ نے نظر رکھا. واقعی بلوچستان خوش نصیب ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہمیں بلوچستان ملا ہے. اور اگر 750 کلومیٹر ہمارا ساحل کا پٹی ہے تو اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہی حال ہمارا ہوگا کہ نہ ہیرام میں ہمیں اہمیت ہے نہ افغانستان کے ہم جتنے بھی کام آئے لیکن وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا غدار یہ ہے. تو جب آپ دشمن اور دوست کا تمیز نہیں کر سکتے تو یہی بات ہے یہی حساب رہتا ہے. رہا نوشکی کی بات الحمدللہ نوشکی کے لوگ پرامن ہیں اور خوددار لوگ ہیں. اگر ہمارے ادھر ہندو کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھیں کہ نوشکی کے لوگ کتنے پرامن ہیں آپ لوگوں کو کتنے عزت دیتے ہیں آپ لوگ کتنے سکون میں ادھر رہائش کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا اقلیتی حساب میں
اور پھر ہمسائے سمجھتے اور اپنے بچے سمجھتے. اگر ان کا تحفظ، ان کے مسائل ہم کوشش نہیں کریں گے اور کون کوشش کرے گا؟ آج کل کے جو حالات آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، شوراوک اور نوشکی کا ایک رشتہ ہے سر. شوراوک کے لوگ اپنے علاج کے لیے نوشکی آتے ہیں، اپنے سودا سلف کے لیے نوشکی آتے ہیں، اور رشتہ داری اتنے نزدیک ہے. وہ اکبر خان خود گواہی دیتا ہے کہ رشتے ہوئے ہیں، اولاد پیدا ہوئے. ابھی ان کے لیے یا ہند کے لیے بشانہ رہے. لیکن اس سے پہلے جو ہوا تھا، میرا خیال میں میرا دوسرا میٹنگ ہے آپ کے ساتھ، دفعہ پہلے ہوا تھا، جو کچھ لڑکے لے کے گئے تھے ہمارے قدرت بھائی اور دوسرے، ان کے بارے میں بھی آپ سے بات ہوا تھا. پھر آپ نے ہمیں بھی یقین دہانی کرا دی کہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ممکن ہے یہاں پہ اداروں کی فورسز آئے، جو غلطی ہوا آپ نے بولا غلطی ہو لیکن عدالت میں پیش ہو. ہم یہاں پہ جانا چاہتے ہیں، یا بھی جو مولوی صاحب نے یہاں پہ بات کی کرپشن کی نظر، لیکن اگر ہند پہ اگر آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہو بشمول انتظامیہ کے، بشمول چیف سیکرٹری کے اور پی این ڈی کے، نیب کے، لیکن میرے خیال میں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. بدالی آپ کے جتنے بھی چیک پوسٹ ہے، الحمدللہ تقریباً 4 مرتبہ میں جا رہا ہوں، رات بھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں. وہاں پہ لوگوں کا زندگی بہت ہی حجری، بہت ہی تکلیف دہ، چاہے مواصلاتی سسٹم سے لے کے آبنوشی سے لے کے اسکول، اسپتال، یعنی وہاں پہ کوئی نام ہی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے جتنے بھی ہے، جیسا آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم آپ کے خادم، بڑی مہربانی ہے آپ کی. آپ لا اینڈ اپ فورسز کے جو ہے نا اس وقت وہ بھی کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے، چاہے پولیس ہو یا ہیپسی ہو یا دوسرے بھی ادارہ ہو، لیویز ہو، ان سے ہم لوگ انکار ہی نہیں کر سکتے. ہماری تعاون جاری اور ساری رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم لوگوں کا مینڈیٹ چرا کے زبردستی ہمارے اوپر مسلط کی گئی، ابھی کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے جو لوگوں پہ کارڈ ایشو ہوا تھا، وہ بعد میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، وہ کارڈ بھی واپس ہو گئے. حالات اسی وجہ سے بہترین کی نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیدہ دلیری کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ حق ہے کہ آپ کے سامنے عوامی مسائل بلا شک و شبہات اور بلا غرض اور بلا خوف. تجاویز کرنل صاحب نے بہترین طریقے سے اپنی بات رکھی. میں صرف 1-2 چیز یہاں پہ رکھوں گا. جس طرح کرنل صاحب نے بتایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ کسی باہر کے ملک جا کے وہاں پہ اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے ہم لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اس کی ایک وجہ میں یہ بیان کروں گا کہ وہاں پہ گن ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، بندوق اسلحہ ریاست کا اس کا حق بنتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ریاست کے علاوہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے جو ہمارے سرداروں کے تو ہاتھ میں نہیں ہے، سیاسی کارکنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ بھی اسلحہ کا لائسنس بدقسمتی سے سرکار نے بھی دی اس کو، سرکار نے ان کو اسلحہ کی لائسنس دی ہے. اور وہ ایسے پھرتے ہیں ہمارے شہروں میں، کلیوں میں، کہ باقی لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سپیریئر ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں، ان کو مرغوب کرتے ہیں. یا بلیک پیپر گاڑیوں میں، ان کے گاڑیوں پہ بلیک پیپر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کاروبار کرتے ہیں، اسلحہ کی کاروبار کرتے ہیں، منشیات کی کاروبار کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ریاست کو انشاءاللہ پتہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی یہ حق صرف ریاست کا ہو. اور جو آخوات تقریباً 2 مارکیٹ ازار گنجے دا پسولو کی پنجنی وہ بڑی سی دی اتابات صدر رضا بڑی سی دی نصر اللہ زیر بڑی سی دی شوراوک والا مخاورال تا دا قوم دلتا دی سرداران بلوچستان صاحبان دغش نو مرسای دا خواهش دی چی مرست با یو دا مرجی لارا کوئی کم 0.5 جوڑ دی اگر بیا ضائع دی مجھوارو چی 0.5 پر دا چیتا جوڑ چی مر دا بڑی سے و بلوچ تا گراتا کو نور انشاءاللہ ستاش کور ودان چی مجتمو وقت آکی مجمر او بشتلو مج سل بسل کیز مج وینا هم داز مج خاور دا
دا زموږ فریضه ده موږ به د خپل عزت خیال خپله ساتو موږ تاسو ډېر غټ شکریه وایو چې تاسو دلته راغلي یاست موږ خپل وینې ته حاضر یو. وسلام. عوامی نمائندگان کا مطلب